الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. محترم حاضرین، ان دنوں ساری دنیا میں جو خبر اس لائق ہے کہ جس پر گفتگو کی جائے اور گفتگو ہو بھی رہی ہے، جس پر لوگوں کی صرف خبر رساں ایجنسیوں کی نہیں بلکہ عام طور سے لوگوں کی نگاہ ہے، وہ شام اور ترکی میں آنے والا زلزلہ ہے. اسی ہفتہ وہاں یکے بعد دیگرے زلزلے کے کئی جھٹکے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی لمحے میں کئی ہزار لوگ لقمہ اجل بن گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسے ہی جیسے ایک وقت میں ایک آدمی کی جان جاتی ہے، مرتا ہے، بیک وقت ایک ہی علاقے کے شام اور ترکی کا جو ملا ہوا حصہ ہے وہاں ہزاروں لوگ، آج کے ابھی اخبار کی ہیڈنگ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ملبے سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر چکی ہے. 11,500 یا اس سے زیادہ عمارتیں ڈھہ گئی اور جیسے جیسے ملبے ہٹیں گے لاشوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. یہ بالکل واضح بات ہے. بہت سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، ایک بڑی تعداد بے گھر اور بے خانمہ برباد ہو گئی، اور پھر املاک اور علاقے میں جو دوسری چیزیں ہیں ساری کی ساری تباہی کا شکار ہو گئی. اب مزید جو ہے وہاں برف باری ہو رہی ہے، سردی کی لہریں جو ہے لوگوں کو الگ تباہی کے دہانے پر پہنچا رہی ہیں. امدادی ارکان اور امدادی سامان یا انتظامات ایک دنیاوی اعتبار سے انسان یا لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امداد اللہ رب العالمین کے اس واقع حادثے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت اور درجہ رکھتی ہے؟ غور سے دیکھیے، ایک ایمان والا شخص، صاحب ایمان، ایسے واقعات کو عام لوگوں سے ہٹ کر دیکھتا ہے، عبرت کی نگاہ سے، غور و فکر کے اعتبار سے، اور اس میں ایمانی تأملات اور غور و فکر کرتا ہے. ایمان والا قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے ضوابط کی روشنی میں ایسے واقعات پر نگاہ ڈالتا ہے اور عبرت و ہدایت اللہ کی طرف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس کی روشنی میں درس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہمارا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہمارے شہر میں یہ واقعہ ہوا ہوتا، ہاں، پورا کا پورا شہر تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے، بڑی تعداد موت کے گھاٹ اتر جائے، جو زندہ بھی ہیں اس میں کچھ زخمی، کچھ پریشان، کچھ اپاہج ہو جائیں، ملبے کے نیچے دب کر کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، ہمارے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے، اور آمدنی کے ذرائع موقوف ہو گئے، بال بچے، کوئی اگر کچھ زندہ بھی ہیں تو کوئی ایسا شخص زندہ ہے جس کے والدین نہیں ہیں، کوئی والد زندہ ہے تو باپ، بیوی، بچے فلاں اور فلاں غائب ہو گئے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، ملبے میں ایک ایسی عورت بھی دبی رہی کہ وہ حاملہ تھی، اس کی ولادت ہوئی بچے کی، وہ خود مر گئی، بچے کو نکالا گیا. ایسے اور بھی بہت سارے واقعات یہ ہم کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان واقعات پر ایمانی اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اعتبار سے غور و فکر کریں. اب ہم غور و فکر کریں تو پہلی بات 2-3 دروس صرف اگر ہم سمجھ لیں تو یہ واقعات ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ہاں، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے یا عقل مند وہ ہوتا ہے، حدیث کے زبان میں،
جو دوسروں کے نتائج اور انجام سے سبق لیتا ہے، اور جو دوسروں سے سبق نہیں لیتا وہ خود دوسروں کے لیے سبق بن جاتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم سبق لے ہوئے واقعات سے، نہ کہ ہم ایسے بنے کہ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے عبرت بنا دے۔ چنانچہ اس تناظر میں سب سے پہلی چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس قسم کے واقعات میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی قدرت و طاقت کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں بے بس ہیں۔ کوئی کتنی بھی ترقی کر لے، کیسی بھی حکومت اسباب دولت حاصل کر لے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ جیسے چاہے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ اللہ تبارک آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے۔ اوپر سے آندھی طوفان، تیز ہوائیں، اوپر سے بجلی کا گرنا، کڑک اور گرج کا گرنا، ایک اوپر کا یہ معنی ہے۔ ایک اہل علم نے کہا کہ اوپر یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو حکمراں ہیں، بادشاہ ہے، حاکم ہے، یا آپ نوکر ہیں، آپ کا جو مالک ہے، ہاں جو سیٹھ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، مالک ہے، کفیل ہے، حکمراں ہے، وزیر اعظم اور فلاں اور فلاں، اوپر سے وہ ظلم کریں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو اوپر سے عذاب میں مبتلا کرے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب میں مبتلا کرے۔ پیروں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، بارش ہو، سونامی آئے، یا یہ زلزلے آئے جو ابھی آیا، اور آدمی یا اس کی عمارتیں اور اس کے سارے اسباب زمین میں دھس جائیں، خسف ہو، زلزلہ ہو، یہ نیچے سے عذاب کی شکل ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں جو دعائیں سکھائی، اس میں ہے نا ایک کہ اللہم انی اعوذ بک من کیا ہے، آخری جملہ ہے وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي، کہ میں اس بات سے تیرے عظمت کے واسطے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے یہ بچاؤ مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے مجھے اچانک جو ہے ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے۔ نیچے سے ہلاکت کی ایک شکل یہی ہے کہ زلزلہ آ جائے، اس سے پہلے ہے کہ اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے پروردگار مجھے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول نے جو روزمرہ کی چیزیں ہمیں بتائی ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہم نہیں کرتے تو کسی کا نقصان نہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے یہ، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے تم پر عذاب مسلط کرے یا نیچے سے تم کو عذاب میں مبتلا کرے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تم کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے وے، خلط ملط کر دے وے، تقسیم کر دے وے، پھر ایک دوسرے کے ہاتھوں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری قوم کو جو ہے عام قحط کے ذریعے سے یا عام تباہی کے ذریعے سے نہ ہلاک کیا جائے، یا اس طرح کوئی دشمن مسلط نہ ہو کہ پوری قوم تباہ ہو جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ پروردگار ہماری قوم میں آپس میں اختلاف و امت میں ایک دوسرے کو مارے کاٹیں۔ تو پہلی دو دعا قبول ہوئی اور یہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں بھی بخاری میں حدیث ہے، اس آیت کے پہلے حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، تو اللہ کے رسول نے اتنا پڑھنے کے بعد کہا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیری وجہ کے ذریعے اس سے پناہ مانگتا ہوں، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے پروردگار عذاب تم پر لے آئے، تو اللہ کے رسول نے کہا اعوذ بوجہک، تیری وجہ کے ذریعے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں۔ پھر جب تیسرا جملہ پڑھا کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، بعض کو بعض کی سختی کا مزہ چکھائے، ایک آپس میں اختلاف پیدا کر کے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اہون ہے۔ ان دونوں اوپر کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان دونوں کے مقابلے میں یہ ہلکی چیز ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اب غور کیجئے، اس آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ یہ دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، فقہ حاصل کریں۔ کیا سمجھیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش پیدا کرنے کی حکمت کو سمجھیں، اس کائنات کی حقیقت کو جانیں، اللہ کی قدرت تامہ اور اپنی بے بسی اور حقیقت کو سمجھیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا۔ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں کھانے پینے کی جانوروں کی طرح صرف اسی پر اکتفا کریں، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں مست ہو کر اللہ اور آخرت کو بھول جائیں۔ بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کیا، مقصد اس یہ ہے کہ تمہاری آزمائش کرے، مقصد یہ ہے کہ تم توحید اور اس کے تقاضوں پر پورے اترو، شرک اور شرک کے مخالفین کا رد کرو۔ جانوروں کی طرح کھانا پینا، زندگی گزار دینا، اپنے بال بچوں میں مست رہنا، یہ زندگی انسان کی یا مومن کی نہیں ہے۔ سمجھو پروردگار نے تم کو کیوں پیدا کیا، جس دنیا اور دنیا کے چکر میں تم بھیڑے ہوئے ہو، آن کے آن میں اس طرح تباہ ہو سکتی ہے۔ اوپر سے نیچے سے عذاب آئے، جس کو تم نے سال ہا سال کی محنتوں سے بنایا ہے، اپنا گھر بار کارخانہ سب تباہ ہو سکتا ہے۔ تو غور کیجئے، ایسا جو ترکی اور شام میں آیا وہ ہمارے گھروں میں بھی آ سکتا تھا اور آ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پر غور کریں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے یہ چیزیں، یہ بھی بیان کیا قرآن میں مختلف مقامات پر۔ اللہ نے کہا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم یہ نشانیاں جو بھیجتے ہیں، اس قسم کے واقعات اور حوادث جو رونما ہوتے ہیں، یہ تخویف کے طور پہ ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کہ لوگ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں، دنیا داری میں، حرام خوری میں، بے ایمانی میں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے غفلت میں جو گزار رہے ہیں اس سے بیدار ہو جائیں۔ کیا ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی اثر فرق پڑتا ہے؟ زلزلہ آ گیا، خبر ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ فطری بات ہے کہ انسان کے ذہن میں ڈر بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ ہمارے یہاں آیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ لیکن دوسرے ہی آن دنیا داری میں انسان جو غافل ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ ہمارے یہاں تو نہیں آیا نا، وہ لوگ بہت برے تھے، ہم نہیں ہیں، وہ ایسے تھے، ہم نہیں ہیں، وہاں یہ وجہ تھی، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہاں، ابھی آگے ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ کیوں آتا ہے۔ وہاں تھوڑا سا جائزہ لیں اپنے سماج کا، اپنے آپ کا، اپنے گھر کا، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ یہاں مسلمان کو چاہیے کہ غور کرے ان آیتوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ آیتیں تخویف کے طور پر نازل کرتے ہیں، تو ایک مومن بندے کو چاہیے کہ غور کرے کہ یہ تخویف وہاں آئی، ہم کو ڈرا رہا ہے، ہمارے اوپر آ سکتا ہے اور دوسروں کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ جو ان کو لاحق ہوا، ہاں، زلزلہ، اور ہزاروں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتر گئے، اور ان کے گھر بار، مکان، کاروبار، اور نہ جانے کیا کیا تباہیاں ہوئی، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکھیے اپنے آپ کو، ہمارے بھائی بند بڑی تعداد میں ہیں وہاں، ہاں، مسلمان کہلانے والے، ہاں، ان کے اوپر جو بھی وپتا گزر رہی ہے، اپنے آپ کو وہاں رکھیں، سوچیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس میں عبرت و نصیحت کا بہت بڑا پہلو ہے۔ لیکن ہم ایسا محسوس کرتے ہیں، غور کیجئے، دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد میں لوگ عبرت و نصیحت کی بجائے زیادہ سے زیادہ اس کے خبر پر نظر رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے فلاں فلاں اسباب ہیں، سائنسی اور فلاں اور فلاں۔ ایک مومن بندہ صرف سائنسی وجہ، سیاسی وجہ اور فلاں وجہ دنیاوی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ سب سے پہلے ایمانی اور روحانی وجہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کائنات کا، ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت اور حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ اور واقعہ ہو جائے؟ کیا اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر ہوا؟ ناممکن بات ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اسباب چاہے جو ہو، وہ اسباب کا مسبب بھی رب العالمین ہی ہے، لہذا اسباب کو پیدا اسی نے کیا، نتائج اسی کی طرف سے ہے، تو اصل قوت اور طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ وہ حکیم ہے، حکمت اور مضبوطی سے کرنے والا ہر کام کو۔ تو کیا یہ زلزلہ، یہ طوفان، پھر اس سے جڑی ہوئی چیز، یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے، تو اس میں جو حکمراں طبقے کی طرف سے، نیچے کی طبقے کی طرف، اس میں ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ حکمراں طبقے کی طرف سے ہمارے اوپر جو تنگیاں کی جا رہی ہے، قوانین بنائے جا رہے ہیں، گھیرا جا رہا ہے، زندگی کے مسائل میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، معاشی تنگی، مندی، کساد بازاری کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، ہم اسباب چاہے جو بیان کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا اوپر سے عذاب ہے۔ پوری دنیا تنگی کا شکار ہے۔ ایک آیت اور آگے آ رہی ہے، اس میں ہم غور کر سکتے ہیں۔ اب یہی ایک چیز یہ بھی کہ اگر زلزلہ آیا
طوفان اور سونامی اور فلاں آیا حادثات آ رہے ہیں تو اس میں تباہی و بربادی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت، حکمت اور اس کا فیصلہ ہے. اب اسی کا دوسرا پہلو دیکھیے کہ جب زلزلہ نہیں آیا، جیسے ابھی ہم اور آپ یہاں آرام سے ہیں، اپنا کام دھندا زندگی کے معاملات کو انجام دے رہے ہیں، تو اس پر غور کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس نعمت کا ذکر کیا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار، ٹھہرنے اور قیام کا مقام بنایا. الم نجعل الارض کفاتا، سورہ مرسلات میں کہا کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے کافی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور مرنے کے اعتبار سے، مردہ ہونے کے بعد بھی. زمین، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کا دسترخوان بنا دیا ہمارے لیے. ہم جو جو چاہتے ہیں زندگی کے لیے، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مہیا ہیں. یہاں پیڑ پودے، پانی، ہوا، آکسیجن، ساری چیزوں کا انتظام ہے. ہمارے رہائش کے لیے عمارتی اسباب کا انتظام ہے. ہم کو عقل دی، ہم اس سے عمارتیں بناتے ہیں. میاں بیوی اور بال بچوں کا سلسلہ، یہ بھی ہمارا انتظام ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے. کھانے کی چیزوں کا، سبزی، غلہ، پھل پھول اور نہ جانے کیا کیا. بیمار پڑتے ہیں تو دواؤں کا سلسلہ. سواری کے لیے سواری کے اسباب، پہلے جانور تھے اب جانوروں کے علاوہ مشینیں بھی ہیں. ساری چیزیں اللہ نے مہیا کی ہے، اور مر گئے تو اسی میں دفن ہونے کا انتظام بھی ہے، لاش بھی ٹھکانے لگ جاتی ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کا پورا انتظام کے ساتھ جو ہے اہتمام کے ساتھ تیار کر کے ہمیں دیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اس پر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، لذتیں حاصل کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں؟ ایک پہلو یہ کہ اللہ ان نعمتوں کو چھین لے، زلزلہ، طوفان، سونامی لا کر جو ہے ہم کو یکلخت تباہی اور بربادی کے منہ میں ڈال دے. اور اس تباہی اور زلزلے سے پہلے یہ قابل غور بات ہے کہ ہمارے لیے پروردگار نے اتنی بڑی اور شاندار نعمت عطا کی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکون اور قرار اگر نہیں دیا ہوتا تو ہم یہاں آرام سے جی سکتے تھے، چل پھر سکتے تھے، پیڑ پودے اگا سکتے تھے، زمین کے اندر پانی کا ذخیرہ نہ ہوتا، ندی نالے اور دیگر اسباب نہ ہوتے، تو کیا ہم اپنے پینے کی، نہانے کی اور پانی کی دیگر ضروریات کو پورا کر سکتے تھے؟ ہم اور ہمارے جانور جی سکتے تھے؟ جانور نہیں جیتے تو ان کا دودھ گوشت بھی نہیں ملتا. کیا یہ چیزیں قابل غور نہیں ہیں کہ یہ سارے انتظامات کس نے کیے، کیوں کیے، کتنی بڑی نعمت ہے؟ اور اس کے ان نعمتوں کا انتظام کرنے سے مقصد کیا ہے؟ ہمارا امتحان ہے. ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہے، اس کی قدردانی نعمتوں کے چھیننے کے اور چھینے جانے کے واقعات کی روشنی میں اور بڑھ جاتی ہے. ترکی کا زلزلہ ہمیں اس نعمت کی مزید قیمت کو یاد دلاتا ہے. ایک ایمان والا انسان اس پر غور کرتا ہے اور پھر یہ غور کرتا ہے کہ ہمیں اس نعمت کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الرعد کی ایک آیت پڑھی، 2 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 40 اور 41. اس میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. یہ اس پس منظر میں تھی کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ آپ کو چیلنج کرتے تھے یا آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ایسا ہے کہ آپ سچے ہیں اور ہم انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کے عذاب لا سکتا ہے، تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ لے آئیے جلدی سے عذاب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. یہ کفار کے جواب میں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس واقعات میں پورا فٹ کر رہا ہوں. اس تناظر میں غور کیجیے، اور اصل مقصود اس واقعے میں جو ہمارا موضوع ہے اگلی آیت، کہ اگر وہ بعض چیزیں جو دھمکیاں ہم دے رہے ہیں کفار کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو دھمکیاں اور وعیدیں ہم نے بیان کی ہیں، اگر آپ کے جیتے جی بعض نعمتوں، بعض عذاب کو ہم دکھا دیں، او نتوفینک، یا پھر آپ کو وفات دے دیں پہلے، بعد میں ان پر اللہ کا عذاب آئے، یہ دونوں شکلوں میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ عذاب دیں حساب لے. آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے. آپ کو ہم ان کو ابھی عذاب دیں یا بعد میں دیں، آپ کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے.
ہاں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اللہ کہہ رہا ہے ہمارا کام ہے حساب و کتاب لینا، حساب لے کر عذاب دینا، ان کے معاملات کو نپٹانا، یہ نمٹنا، ان کے ان مطالبات کو پورا کرنا۔ کب پورا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کی حکمت اور اس کے ارادے پر منحصر ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں وہ ہوا کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا وعلے، آگے کہا اولم یرو، اس کے فوراً بعد یہ کہا، یہ آیت غور کیجئے، اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کے کناروں سے زمین کو کم کرتے جا رہے ہیں؟ اس کی کئی تفسیریں کی علماء نے۔ زمین کے کناروں سے زمین کو کم کرنا، آج کل جو کٹاؤ ہو رہا ہے کچھ لوگ اس پہ بھی فٹ کر رہے ہیں سمندری دھاروں سے کہ بھائی مالدیپ اور فلاں اور فلاں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے اور زمین خشکی کا حصہ ڈوبتا جا رہا ہے، یہ کچھ لوگوں نے اب کہا۔ پرانے مفسرین میں عام طور سے کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم کفار اور مشرکین کی زندگی کو تنگ کر رہے ہیں، اسلام کو فتح اور غلبہ دیتے جا رہے ہیں، ان کی زندگی گھٹتی جا رہی ہے، ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے مشرکین و کفار کا، اور اسلام اور اہل اسلام غالب ہوتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا کہ زمین میں لوگوں کی موت، تباہی، فساد اور خرابی کے ذریعے سے ہم کمی کر رہے ہیں، جس میں یہ زلزلہ بھی ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کے اطراف سے اس میں کمی کر رہے ہیں؟ اِنَّ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، اس کے کناروں سے زمین کے کو ہم گھٹاتے جا رہے ہیں۔ تو گھٹانا زمین کا ایک یہ بھی ہے کہ زلزلے سے اس کی تباہی ہو۔ اہل علم نے اس کے جواب میں کہا، وہ جو کہتے ہیں مہاویر اور بدھ کے بارے میں کہ وہ سالوں سال ان کو سوال کا جواب نہیں ملا، عجیب بے وقوف تھے کہ مرتا ہے تو انسان مرتا کیوں ہے، بیمار کیوں پڑتا ہے؟ اس کا ایک جواب قرآن کی اس آیت میں بھی ہے کہ اگر انسان مرتا ہی نہیں تو زمین تنگ پڑ جاتی لوگوں کی رہائش کے لیے، ضروریات کے لیے، سارے لوگ ابھی تک زندہ رہتے، ختم ہی نہ ہوتے، بیماری نہ پڑتے۔ ہاں خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے، اور اس میں ایک یہ معنی بھی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے وعدوں کا اور اس چیز کا، ہم جو یہاں کفار کی بات تھی پہلی آیت میں، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کفار کی طرح ان چیزوں کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن غافل تو ہیں۔ جب ہم شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں نا، اللہ کے عذاب کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہیں، زلزلہ طوفان سے اپنے آپ کو بچا ہوا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اتم ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہم کو عذاب نہیں آئے گا۔ پہلے کے فرعون بے وقوف تھے، ہم نہیں ہیں۔ ہر فرعون یہی سوچتا ہے، وہ ڈوبا تھا میں نہیں ڈوبوں گا۔ تو ہمارے ہاں آرام سے دھڑلے سے سودی لین دین ہو رہا ہے، زنا فحاشی ہو رہی ہے، خرابیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اگلا نقطہ اس میں یہی ہے۔ شیخ عبدالرزاق صاحب کے کچھ نکات ہیں جو بعض واقعات کے تناظر میں بیان کیے تھے، ہاں مجھے بہت پیارے لگے اور ہمارے موضوع واقعے کے مطابق لگے، تو اس کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ آگے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ اللہ کا عذاب اور پکڑ جو ہمارے اوپر آتی ہے، امتحان اور آزمائش الگ چیز ہے، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ واضح اور بنیادی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ، شریعت کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت میں، قوموں کا ذکر کیا کہ کچھ پر ہم نے عذاب، کچھ پر طوفان بھیجا، کچھ کو زمین میں دھسا دیا، کچھ کو غرق کر دیا۔ آگے کیا کہا اللہ نے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہاں یہ پہلے کہا ہر قوم کو جو ہم نے عذاب دیا، زلزلے، طوفان اور ان چیزوں میں شکار کیا، ہر ایک کو اس کے گناہ کے پاداش میں ہم نے پکڑ لیا، گناہ کے بدلے پکڑا۔ اور گناہ جب عام ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے میں نے غلطی کی فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ لَوْ يُعَجِّلُ اللَّهَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تمام لوگوں کو عذاب دینے میں، ان کی کارروائیوں، ان کے گناہوں کے نتیجے میں فوراً عذاب دینے لگے، جلد بازی کرنے لگے، جلدی کرے تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا نہیں نظر آئے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کئی مقامات پر، سورہ فاطر میں کہا، سورہ کہف میں کہا، اور جگہ کہا، یہ اللہ کا انعام ہے، چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جب گناہ کسی قوم میں عام ہوتا ہے نا، ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ وغیرہ کی روایت کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ انہلکو وفینا الصالحون، یاجوج ماجوج کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، نیک لوگ سماج میں موجود رہیں گے تب بھی عذاب آ سکتا ہے، ہاں اذا کثر الخبث،
جب برائیاں، گندگیاں، معصیت عام ہو جائے گی، یہ زیادہ ہو جائے گی. گناہ جب عام اور زیادہ ہو جائے. آج تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اس پہلو سے، ہم صرف اپنے شہر میں غور کریں. ہمارے رفقا، اخبارات، بات چیت اور مجلسوں میں جو چیزیں معلوم ہوتی ہے، واللہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کم علم صحیح، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت اور مہلت سے ہی جی رہے ہیں. کون سا پہلو ہے؟ ہمارے اپنے شہر کی صرف بات کر رہا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اور مسلمانوں میں کچھ بہت زیادہ فرق کے حالات ہیں. ہمارے معاملات اور حالات اللہ کے عذاب کو مسلسل دعوت دے رہے ہیں. میں نے کہا کس معاملے میں؟ شرک ہے، بدعت ہے، خرافات، دینی اور عقائد کے اعتبار سے ہر قسم کی خرابیاں. اس میں کوئی بولتا نہیں ہے. کوئی بولے تو کہہ رہے یہ کیا جھنجھٹ اور اختلاف کی بات نکالتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں. کون ان سب چیزوں میں پڑے، فرصت نہیں ہے. کوئی بولے تو کہیں گے ارے اس کے تو یہی چلتا رہتا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں، اور یہ توحید سنت کی بات کرتے ہیں. یہ جہالت، اس سے زیادہ تعجب خیز جہالت کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو علاج بتایا مہنگائی کا، گھروں کی پریشانی کا، بچوں کی تربیت کا، عورتوں مردوں کے مرتد ہونے سے بچانے کا، اسی کو ہم بیماری کہہ رہے ہیں. توحید اور سنت کی تربیت کیجیے، سارے مسائل حل ہوں گے. یہ میں نہیں، قرآن و حدیث کہتے ہیں. بہت سی دلیلیں ہم سنتے رہتے ہیں. ایمان اور تقوی ہوگا تو اللہ آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولے گا. قرآن کی آیت ہے. زمین سے اپنی نعمتیں چھوڑ دے گا، نکالے گا. کتنی آیتیں، کتنی دلیلیں ہیں، اس کا موقع نہیں ہے. آپ دہراتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اب سوچئے کہ ہمارے یہاں کون سی برائی نہیں ہے. میں نے کہا حرام خوری، دھوکہ دہی کتنی ہے. لوگ ایسا، کئی لوگوں نے بتایا زمینوں کے کاروبار میں دھوکہ دہی. آپ کی زمین نہیں ہے، جھوٹے کاغذات بنا کر بیچ دیے گئے. آپ نے خریدا، پیمنٹ نہیں کیا، دوسرے کو بیچ دیا. ایسے اور بے ایمانی کے کئی شکلیں. لین دین ادھار، سودی قرضہ دیا جا رہا ہے. ہمارے بینکوں میں نہیں، سماج میں یہ لین دین چل رہا ہے. ایسے کاروبار کے کئی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ آپ جا کے دیکھیں تو وہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن آپ بیان کریں تو نہیں. قرض دے رہے ہیں، بڑھا کے پیسہ لیں گے، اور پھر اس میں گینگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. گروپ کے ساتھ قرض دے کر ڈھیل دی جائے، پھر اس کی چیزیں ضبط کی جائے، گرفتار کیا جائے، اٹھایا جائے. لڑائی جھگڑا یہ لین دین میں ہے. پھر شراب، نشہ، یہ الگ چیزیں. فحاشی، اللہ اکبر. ایسے ایسے واقعات کے جس کا ذکر کرنا بھی اور مسجد میں ذکر کرنا اور برا ہے. ماضی میں کچھ واقعات ہمارے سامنے آئے. پولیس اسٹیشن جب معاملہ گیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، سفید کالر اور سفید پوش لوگ. ہمارے گھروں میں وہ جو فحاشی اور گناہ کرنے والی ہوتی تھی وہ الگ ہے. اب تو جب ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور ہمارے پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے، ہاں، جو نہیں رینگ رہا ہے، ہمارے اپنے گھروں میں تربیت کے پہلو سے ہم غور نہیں کر رہے ہیں. ہاں، بچی پیسہ لا رہی ہے تو یہ دیکھنے کی کسی کو خواہش نہیں، کسی کو یعنی فرصت نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لا رہی ہے. موبائل دے دیا آپ نے ذریعہ دے دیا ناجائز کاموں کے لیے. نگرانی نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. کوئی شکایت لائے تو سنی انسنی کر دی. میں اشارے کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں دماغ میں آ رہی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض چیزیں بیان کے لائق نہیں ہیں. لیکن آپ اور ہم، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس سے، ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہیں. کچھ واقعات کچھ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن صورتحال سے سب واقف ہیں کہ اخلاقی معاملات کیا ہیں، گھروں میں کیا معاملہ ہے. اب ہمارے یہاں قتل پہلے کے مقابلے میں کتنا ہو رہا ہے. قتل ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ہاں، بے ایمانی عام ہے، اور لوگ گناہ کے کاموں کو فخر سے، یعنی جیسے بڑا کارنامہ انجام دیا، چار میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ کر لیا، میں نے لوٹ لیا، فلاں کو بیوقوف بنا دیا، فلاں کو مار دیا، یا یہ اور یہ گناہ کر لیا، فلاں عورت کے ساتھ ناجائز تعلق کیا، اس کو بیوقوف بنا دیا. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو بلیک میل کر رہی ہے. اور ایسے کتنے واقعات کیا کیا بیان کیے جائیں. میرا یہ سوال ہے، یہ ترکی کا واقعہ ہو رہا ہے، اگر اس سے ڈر پیدا ہو رہا ہے، آپ کو، ہم کو یہ محسوس ہو کہ اللہ کی قدرت کے ذریعے سے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ قرآن کی آیت ہے، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، سورہ رعد کی آیت، کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کے کناروں سے اس کو کم کرتے جاتے ہیں. واللہ یحکم لا محقب لحکمہ، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے.
حکمت و مصلحت کے ساتھ اللہ کا فیصلہ چلتا ہے دنیا کے اندر، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا. یا یہ ترجمہ جو کیلانی صاحب نے کیا کہ اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، سب صحیح ہے. اللہ نے کوئی فیصلہ کیا تو اس پر کوئی ٹالے، کوئی اس پر جو ہے انگلی اٹھائے یہ صحیح نہیں ہے یا اس کو روک دے ہوئے، ناممکن. اب اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ آپ کو تہس نہس کر دے گا، زمین کو پلٹ دے گا، تو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. کوئی حکومت، جاپان کی حکومت نے کچھ سالوں پہلے اعتراف کیا کہ ہم نے بہت ترقی کی، بہت کوشش کی کہ زلزلوں کے سامنے ٹک جائیں اور اس کا مقابلہ کریں، تباہی سے اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن قدرت کے اس فیصلے کے سامنے ہمارا کوئی بس نہیں ہے. کوئی ٹیکنالوجی، کوئی دماغ، کوئی حکمت، سائنس کام نہیں کرتی. اللہ کا فیصلہ آئے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا. کوئی کتنا بھی ذہین فرعون ہو، اس کو ڈوبنا ہی ہے. فرعونیت سے نکل جائیں تو بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے. ہاں، اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا کہ لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اور وہ بہت تیز جلدی حساب لینے والا ہے. لہذا آپ عذاب میں جلدی نہ کریں، اور اگر ڈھیل ملی ہے، ابھی ہم چل پھر رہے ہیں، کوئی آدمی زنا کر رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، گھر کھا لیا، حصہ مار لیا، ہاں، فحاشی کر رہا ہے، شرک اور بدعت کر رہا ہے، سیاست میں لگ کے بے ایمانی کے پیسے سے اپنا گھر بنانے اور دنیا بنانے کے چکر میں پڑا ہے اور ترقی کرتا ہوا بظاہر دکھ رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ بچ گیا، میں بہت چالاک ہوں، وہ گناہ کیا، پھنس گیا، فرعون ڈوب گیا، میں تو اوپر چل رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھی، قوم نوح کو بھی، کسی بھی قوم کو فوراً عذاب نہیں دیا. ایک مدت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے سدھرنے کا، توبہ کرنے کا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ہمیں گناہوں کے باوجود ہمارا سماج جو چل رہا ہے، پنپ رہا ہے، ہاں، مصیبتوں کے باوجود چل رہا ہے، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو فوراً رسی کھینچے گا، زمین کو ایک کن کہے گا، یہ تہس نہس ہو جائے گی، ہم اور ہماری بنائی ہوئی پوری دنیا اجڑ جائے گی. لہٰذا اللہ رب العالمین سے عذاب کی جلدی نہ کرو، یہ کفار کو کہا گیا. اور ہمارے لیے عبرت کا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم کو ڈھیل ملی ہے تو ہم غفلت کا شکار نہ ہوں. ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں جب چاہتا ہے حکمت کے اعتبار سے تصرف کرتا ہے اور ایک خاص موقع تک ڈھیل دیتا ہے. یہ چند پہلوؤں کو پیش کرنے کے بعد آخری میں یہ کہوں گا کہ اس تناظر میں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بھائی، اب اس میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، جو زلزلے کا شکار ہوئے، طوفان اور پریشانیوں سے دوچار ہوئے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو یقیناً معصوم ہیں. اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے، لیکن اس علاقے کے عذاب کے عموم میں ان کا ایک ذکر، ان کا بھی گھیراؤ ہو رہا ہے، بعض پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں. یہ الگ بات ہے. حدیثوں میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب جب بھیجتا ہے تو اچھے برے سب اس میں تباہی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جب دوبارہ اٹھائے گا تو ان کی نیتوں اور ان کے اعتبار سے جو اچھا ہے اچھے انجام کے ساتھ، اور جو برا ہے اس کو اس کے اعتبار سے اس کا بدلہ چکا کر اللہ اٹھائے گا. تو جو نیک ہے وہ نیک ہے. ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک طرف ہم عبرت و نصیحت کا پہلو لیویں اور جائزہ لیویں، محاسبہ کریں کہ ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں ہم اس سے توبہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں کہ اس نے ہم کو اتنی اچھی نعمت، اتنے گناہوں کے باوجود ہم کو کھانا پینا مل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، پریشانیوں سے ہی صحیح چل رہا ہے. اگر ہم ایمان اور تقوی اختیار کریں تو یہ پریشانیاں بھی دور ہوگی. تو یہ پہلو بھی دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آخری پہلو یہ دیکھیں کہ جو لوگ تباہی کا شکار ہوئے ہیں، ہاں، ان کے تعلق سے ہم پر کیا واجب ہوتا ہے. ہاں، ہم پر ضروری ہے کہ جیسی، خاص طور سے ایک تو انسانی اعتبار سے، دوسرے ایمانی اعتبار سے، جو مسلمان ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں، تو مصیبت زدہ لوگوں کے تعلق سے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم جو مدد امداد کر سکتے ہیں کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو علی الاقل ہمارے اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے، خاص طور سے اہل ایمان کے لیے دعائیں اور مغفرت طلب کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو ایمان والے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کرے، ہاں، ان کے جو پسماندہ ہیں ان کی مشکلات کو آسان کریں. جو اہل ایمان ہیں اب اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں لے لے، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا ہم پر واجب ہے، فرض ہے، اور ہمارا ایمانی حق ہے.
اور جو گنہگار ہیں ان کو اللہ معاف کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے تعلق سے جو واقعات ہوئے یہ بھی دعا کریں کہ دیگر تمام مسلمانوں کو اس سے بچائے، اور بعد میں جو مصیبتوں کا سلسلہ ان پر جاری ہے پروردگار ان سے ان کو تحفظ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچائے تو صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب آپ روزی مانگ رہے ہیں اللہ سے حلال روزی، تو حلال روزی کے کمانے کے لیے کوشش اور محنت بھی کریں۔ تو ایسے ہی جب ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو عذاب سے بچا، تو عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ جو چیزیں عذاب لانے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں، بدعت سے بچیں۔ ابھی غور کیجئے، ایک طرف تو میں نے کچھ اخلاقیات اور معاملات کا ذکر کیا شرک اور بدعت کا، یہ ماہ رجب شروع ہوا، ماہ رجب جاری ہے، رجب کی کتنی 18 تاریخ، مہینے کے اعتبار سے ہمیں رجب پر بھی گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن ترکی اور شام کے زلزلے کے تناظر میں اس کا موقع نہیں ملا۔ رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت شریعت میں قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ 27 رجب کا کونڈا کیا ہے، 21-22 رجب کا کونڈا اور 27 رجب کو شب برات منائی جاتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ابھی ایک ہفتہ ہے، شاید کچھ بات ہو سکے آئندہ ہفتہ جو بھی خطیب ہو، کہ اسراء اور معراج کو اللہ اور رسول نے منایا نہیں، اور اس میں اختلاف ہے کس رات کو ہوا۔ اب ہمارے یہاں رجب کی یہ شان بتائی جاتی ہے، اس میں وہ کون سا بدھ یا پہلا جمعرات اور فلاں ہے، اس میں کچھ خاص نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایک بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں اسلام اور دین کے نام پر بھی وہ چیز جاری ہے جو قرآن و حدیث نے بتائی ہی نہیں ہے۔ یہ چیز خود اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ ہم بار بار سورہ نور کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے اور ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے یا دردناک عذاب آ پکڑے۔ فتنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے، فتنے سے مراد شرک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت اس وقت پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم کہتے ہو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے کہا، قریب ہے کہ تم پر آسمانوں سے پتھر کی بارش ہو۔ رسول کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن و حدیث قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ہم اللہ کے رسول کی سنتوں اور حدیثوں کو کتنا رد کر رہے ہیں۔ جب ہم رجب کی بدعت پر عمل کر رہے ہیں تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، جب ہم 15 شعبان کا اہتمام کر رہے ہیں تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو ترک کر رہے ہیں تب بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسی چیزیں ہمارے یہاں عام ہیں، اور ایسی چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں، غور کریں، سنجیدہ ہو جائیں، دوسری چیزوں سے زیادہ اس پر توجہ کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم۔